Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آج ہم اپنے چینل روحانی دارالشفا آفیشیل پر ایک نئے عمل کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور عمل جو ہے وہ استخارے کے متعلق ہے کہ اکثر لوگ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ فون کال پر بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ استخارہ کر دیں، ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا شادی کے حوالے سے فلاں جگہ رشتہ کر رہے ہیں، یا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ جو جائز کام ہے کہ ہم فلاں کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پر ہم چاہ رہے ہیں کہ استخارہ کریں. کیونکہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کرنے والا، مشورہ کرنے والا کبھی بھی پشیمان نہیں ہوتا، کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ استخارہ کرنے والا اور مشورہ کرنے والا کبھی بھی پشیمان نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں جاتا، کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھاتا. استخارہ جو ہے وہ گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک رہنمائی حاصل کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، یا فلاں جگہ رشتہ کرنے لگے ہیں، یا فلاں کاروبار کرنے لگے ہیں، آیا کہ یہ کاروبار جو ہم کرنے لگے ہیں مستقبل میں یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یہ ایک سنت عمل بھی ہے استخارہ کرنا، اللہ سے ایک مشورہ ہوتا ہے، ایک رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، چاہے وہ خواب کے ذریعے ہو یا جاگتے ہوئے کسی چیز کے اشارے سے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں انسان کے. تو آج ایک ایسا استخارہ لے کے آئے ہیں. اکثر لوگ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں اور فون کال کرتے ہیں اکثر لوگ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب یا فلاں مولوی صاحب جو ہے وہ ہم آپ سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارا مشورہ ہے کہ اگر کوئی آپ کام کرنے لگے ہیں، کوئی جائز کام کرنے لگے ہیں، اس پر آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو کسی سے استخارہ نہ کروائیں. اکثر آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی لائیو جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم استخارہ کر دیں گے آپ کا. تو کسی کے استخارے پر اعتماد نہ کریں. استخارہ وہی سب سے بہتر ہے کہ جو خود کیا جائے، جس شخص کو ضرورت ہے، جس کا یہ کام ہے، جو کروانا چاہ رہا ہے استخارہ، جس کو کوئی کام پڑا ہوا ہے، چاہے وہ رشتے کے حوالے سے، چاہے وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی وغیرہ کام کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ خود استخارہ کرے، تاکہ اس کو پوری تسلی بھی ہو، اور استخارے میں جو چیز آئی ہوگی پھر وہ پورا ایک پورے اعتماد ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی حاصل ہو جائے گی. تو آج ہم جو ہے وہ ایسا استخارہ بتانے لگے ہیں، فوری استخارہ، کہ ایسے لوگ کہ جن کو ایسا کام پڑ گیا ہے کہ ہم استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں اور فیصلہ بھی آج کے آج ہی کرنا ہے، استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو میں نے الحمدللہ یہ استخارہ ہم نے یہ بتایا، الحمدللہ انہوں نے کیا، تو اپنی کھلی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا. ایک استخارہ ہوتا ہے کہ وہ کر کے سو جاتے ہیں رات کو، تو پھر خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر. لیکن الحمدللہ یہ آج ہم فوری استخارے کے حوالے سے یہ جو ہے نا استخارہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور استخارہ بالکل آسان ہے. اگر کسی کو ایسا کام پڑ گیا ہے کہ آج کے آج ہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں کاروبار میں کرنا چاہ رہا ہوں، یا فلاں یہ ڈیل ہو رہی ہے، یہ کروں یا نہ کروں، میرے لیے بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ استخارہ آپ نے یکسوئی میں ایسے کمرے میں جہاں شور شرابہ نہ ہو، اکیلے کمرے میں جہاں کوئی دوسرا فرد نہ ہو، تو آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے یہ استخارہ کرنا ہے. تو سب سے پہلے 11 دفعہ سورہ فاتحہ جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھ کے، اس کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھ کے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آپ نے. اور تیسرا کلمہ پڑھ کے یہ 4 چیزیں پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا جائے نماز پر. 2 رکعت نماز برائے استخارہ، 2 رکعت نفل برائے استخارے کی نیت سے آپ نے کھڑے ہو جانا، نیت کر کے 2 نفل پڑھنے ہیں. اور جب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سٹارٹ کریں، سورہ فاتحہ کو شروع کریں، تو جب اس آیت پر پہنچے اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے، تو اس کو مسلسل دہراتے چلے جائیں، مسلسل اس کو پڑھتے چلے جائیں، گننے کی ضرورت نہیں، شمار کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو پڑھتے جائیں. کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھیں کہ ایک ندیدہ قوت جو ہے وہ آپ کو یا تو دائیں جانب موڑ دے گی، آپ کا جو چہرہ ہے وہ ایسے مڑ جائے گا کہ جیسے کسی نے پوری طاقت سے آپ کو پکڑ کے موڑ دیا ہو.
حتیٰ کہ بعض ایسا بھی ہوا ہے بعض دفعہ کہ جب لوگوں نے یہ استخارہ کیا ہے تو حتیٰ کہ جب کھڑے تھے ان کے پاؤں اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ مڑ گئے، پھسل گئے، جب ان کے چہرے کو موڑا گیا کندھے کو، تو اگر تو دائیں جانب موڑ دیا جائے تو سمجھیں کہ یہ کام بہتر ہے، یہ کام اچھا ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہے، انجام اچھا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اہدنا الصراط المستقیم کو مسلسل دہراتے ہوئے بائیں طرف آپ کا چہرہ اگر موڑ دیا جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ استخارہ الحمدللہ ہم نے بہت سارے لوگ جو ہے وہ الحمدللہ کر چکے ہیں، اس کا نقد جلوہ دیکھ چکے ہیں، الحمدللہ یہ کبھی خطا نہیں کرتا۔